میں یتیم خانے سے جوان کنواری لڑکیاں لاتا اور ان کو ٹیکے لگا لگا کر جوان کر کے دبئی اور سعودیہ عرب میں فروخت کر دیتا تھا۔ جب ایک دن ایک بچی کو دیکھ کر میرا دل بہل گیا۔ میں نے اس بچی کو اپنے بستر میں سلایا اور رات کے 2 بجے میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس بچی نے رات اپنے دونوں سعودیہ عرب سے ہمارے خریداروں نے پھر سے کم سن جوان لڑکیوں کا مطالبہ کیا۔ ہمیں یتیم خانے سے کچھ لڑکیاں مزید خریدنی ہوگی۔ میرے ایک ساتھی نے مجھے آ کر بتایا تو میں سوچ میں گم ہوا۔ میں نے پچھلے دنوں چند لڑکیاں خریدی تھی۔ ان لڑکیوں کو روزانہ انجیکشن لگا رہا تھا۔ نہایت ہلکی مقدار میں ان لڑکیوں کو روزانہ نشے کا انجیکشن لگوا کر میں انہیں جوان ہونے تک اتنا عادی کر دیتا تھا کہ وہ میرے اشاروں پر ناچتی تھی۔ ایسی تابعہ دار حسین لڑکیوں کو پھر میں عربی کے حوالے کر دیتا تھا اور کروڑوں روپے کما لیتا تھا۔ اب بھی میرے ساتھی نے مجھے بتایا تو میں نے اپنے پاس پہلے سے موجود لڑکیوں کی گنتی کی۔ مجھ سے 15 لڑکیوں کا مطالبہ کیا گیا تھا جبکہ میرے پاس بمشکل 12 لڑکیاں تھیں۔ میں پریشان ہو گیا۔ اگلے روز میں یتیم خانے پہنچ گیا۔ اس یتیم خانے کا نگران جان پہچان کا تھا۔ وہ اندر سے چند کم سن بچیوں کو پیسے لے کر غائب کروا دیتا تھا اور ان کا ریکارڈ بھی مٹا دیتا تھا، اس لیے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر یتیم خانے کا نگران خوشی سے کھڑا ہو گیا۔ میری صورت میں اسے پھر سے لاکھوں روپے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اسے صاف رنگت کی خوبصورت کم سن بچیوں کا مطالبہ کیا تو وہ بولا کہ میں آپ کا ہی منتظر تھا۔ پچھلے 1-2 سال سے 2 بچیاں بہت چھوٹی لگتی تھی، اب وہ جوان لگنے لگی ہیں اور ایک بچی تو ہفتہ بھر پہلے ہی میرے پاس پہنچی ہے۔ غضب کی حسین ہے، اسے دیکھ کر آپ یقیناً خوش ہو جائیں گے۔ اس کی بات پر میں نے اطمینان سے سر ہی ہلایا۔ میں بذات خود کبھی لڑکیوں کو دیکھنے یا اپنے ساتھ لے جانے کا تکلف نہیں کرتا تھا۔ بات طے کر کے میں نے اپنے ساتھی کو لڑکیاں لانے کا کہا، خود یتیم خانے سے نکل گیا۔ میں اس کام میں ماہر تھا۔ وہ لڑکیوں کی خوبصورتی اور جسمانی صحت کا اچھے سے جائزہ لے کر ہی انہیں ہمارے مخصوص ٹھکانے پر لاتا تھا۔ اس روز تو میں بات کر کے دوسرے شہر چلا گیا۔ میری کچھ دوسری مصروفیات تھی۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے ایک فیکٹری کا دفتر بنایا ہوا تھا۔ 2-3 دن بعد میں لوٹا تو میرے ساتھی نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکیاں اڈے پر لے آیا تھا۔ ان لڑکیوں کو بھی وہی مخصوص خوراک دی جا رہی تھی جو انہیں صحت مند رکھتی تھی اور ان کی خوبصورتی کو ابھارتی تھی، اور انجیکشن بھی لگا رہے تھے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اس بار میں نے اس یتیم لڑکیوں میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی دیکھی۔ تم دیکھو گے تو تمہارا دل رک جائے گا، میرے ساتھی نے اچانک عجیب سے لہجے میں کہا تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ پہلے نگران نے یہی بات کی تھی، اب وہ بھی بول رہا تھا۔ میں بیزاری سے سر جھٹک گیا۔ پھر وہ بولا، ایک بار دیکھ لو، بعد میں پھر تم پچھتاؤ گے کہ ہیرا ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں ہر بار یتیم خانے سے لانے والی لڑکیوں کو بیچنے سے پہلے ایک بار خود دیکھتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی مجھے بہت زیادہ اچھی لگ جاتی تو میں اسے خود بھی استعمال کر لیتا تھا۔ ویسے تو مجھے کنواری لڑکیوں کے زیادہ پیسے ملتے تھے، مگر استعمال کی ہوئی لڑکی بھی اچھے خاصے پیسے دے جاتی تھی۔ میں حسن کا دیوانہ تھا۔ میں نے زندگی میں ایک بار ایک لڑکی سے محبت کی تھی، مگر اس لڑکی نے مجھے عیاش اور بدکار کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔ اس روز کے بعد میں بدکار بن گیا تھا۔ میں یتیم خانے میں لائی لڑکیوں کے جوان ہونے پر بھی جو لڑکی بے حد حسین لگتی اسے خود استعمال کرتا۔ یہ میرے پاس گناہ کرنے کی ایک چھوٹی دلیل تھی، مگر میرے دماغ میں یہی تھا کہ اس لڑکی کے ٹکرانے کا بدلہ میں ہر حسین لڑکی سے لے رہا تھا۔ اس وقت بھی اپنے ساتھی کی بات سن کر میں سوچ میں مبتلا ہوا۔ پھر اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وہ گوہر نایاب ضرور دیکھنا چاہوں گا جس کے بارے میں سب بار بار بات کر رہے ہیں۔ وہ خوشی ہو گیا۔ جب میں اس کے ساتھ اپنے خفیہ اڈے پر پہنچا تو اس کی دکھائی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر میں واقعی ٹھٹک گیا تھا، مگر میرے ٹھٹکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کم سن لڑکی جو مشکل 12 برس کی تھی، اس کی شکل بالکل اسی لڑکی جیسی تھی جس سے مجھے پہلی بار 10 سال پہلے محبت ہوئی تھی۔ وہ بچی ہو بہو ویسی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ ہر انسان کی 7 شکلیں اس دنیا میں موجود ہیں۔ مجھے لگا کہ میری پہلی محبت کی دوسری شکل اس وقت میرے سامنے تھی۔ میں بھی تو اس کے حسین چہرے کا ہی دیوانہ ہوا تھا۔ میں اس لڑکی کو زیادہ نہیں جانتا تھا، اس کے حسن کی وجہ سے میں اس کو حاصل کرنے کے لیے پاگل ہو رہا تھا، اور اب سامنے وہی چہرہ موجود تھا۔
وہ بچی سہمی ہوئی سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کم عمر لڑکی کا بازو پونچھا اور اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ وہ خوف زدہ سی مجھے دیکھ رہی تھی مگر اس نے کوئی شور نہیں کیا تھا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، اسے دیکھتے ہی تم دیوانے ہو جاؤ گے۔ یہ بہت خوبصورت بچی ہے نا، جانے جوان ہو کر کیا غضب ڈھائے گی۔ میرا ساتھی مجھے دیکھ کر ایسے فخر سے بول رہا تھا جیسے اس میں اسی کا کمال ہو۔ میں نے سر جھٹک کر اسے کہا کہ دوبارہ اس لڑکی کی طرف مت دیکھنا، میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، آج سے میرے پاس رہے گی اور اسے میرے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میرے الفاظ پر میرا ساتھی حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت لڑکیوں پر میں حق ضرور جتاتا تھا مگر میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی، بلکہ خود استعمال کرنے کے بعد میں اپنے دوستوں کو بھی وہ لڑکی سونپ دیتا تھا۔ مگر اس وقت میرے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے میرا ساتھی خاموش ہو گیا۔ میں اس بچی کو اپنے گھر لے گیا۔ وہ تمام وقت بالکل خاموش سہمی ہوئی سی مجھے حیرت سے دیکھتی رہی تھی۔ اس نے شور مچانے یا چیخنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میرے گھر میں کوئی دوسرا فرد نہیں رہتا تھا، گھر والوں سے عرصہ ہوا تھا، تعلق ختم ہو چکا تھا۔ میرے چند دوست اکثر میرے گھر ڈیرا رکھتے تھے اور ایک 40 برس کی جوان عورت میرے گھر ملازمہ تھی۔ وہ عورت میری بہت وفادار ملازمہ تھی اور پچھلے 10 سالوں سے میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ بیوہ بھی تھی، اس کا آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ زمانے کی ٹھوکروں کی ضد میں آئی تو میں نے اسے اپنے پاس کام پر رکھ لیا۔ وہ ایسی احسان مند ہوئی کہ میرے ہر اچھے برے کام کی گواہ تھی، مگر اس نے مجھے برا یا غلط کہنے کی ہمت نہیں کی۔ میں اس بچی کو گھر لے گیا تو وہ عورت بھی ٹھٹک کر گئی تھی۔ پہلی بار میں اس عورت کے علاوہ کسی کو گھر لایا تھا۔ اس کی حیرت پر میں نے اسے کہا، اچھا سا کھانا تیار کرو، میں چاہتا ہوں میرے مہمان کے لیے نہایت بہترین دعوت کا انتظام کیا جائے۔ میرے الفاظ پر عورت کی حیرت مزید بڑھ گئی تھی، جبکہ میں چمکتی آنکھوں سے اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بچی آج سے میرے پاس رہے گی، اس کے جوان ہونے کا میں انتظار کروں گا اور جب وقت آیا تو میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ اس کی فکر مت کرو، میری غیر موجودگی میں تم نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں نے اس عورت کو ہدایت دی۔ وہ بے ساختہ دیکھتی رہی، چونکہ اس بچی کو دیکھنے لگی، جبکہ بچی سہمی ہوئی نہ سمجھی سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کے ہوش اتنے اڑے ہوئے تھے کہ میری بات بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عورت نے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، میں نے اس کے لیے بہترین لباس منگوایا۔ میں خود کو اندر سے مرد تصور کر چکا تھا، مگر اتنے عرصے بعد پہلی بار میں کسی کے آنے پر اتنا پرجوش تھا۔ اس عورت نے بچی کو نہلا دھلا کر نیا لباس پہنا دیا۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے میں بار بار اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے میری نظروں کے سامنے وہی چہرہ گھوم رہا تھا جس کے عشق میں میں کتنا عرصہ پاگل پن کا شکار رہا۔ میں نے سر جھٹکا اور مسکرایا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ ایک انسان پر دنیا ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر میں اس چہرے اور اس حسن کا دیوانہ ہوا تھا تو مجھے وہی چہرہ اتنے عرصے بعد واپس مل چکا تھا۔ اس میں اس بچی کو اپنے شکنجے سے آزاد نہیں کرنے والا تھا۔ عجیب سی بات تھی کہ میں کم سن لڑکیوں کی خرید و فروخت کرنے والا 30 سال کا بے ضمیر مرد ایک کم سن بچی کے بارے میں یہ سب سوچ رہا تھا۔ رات ہوئی تو میرے دوست میرے گھر آن ٹپکے۔ میرے ساتھی نے یقیناً ان کو بھی ان حسین بچی کی اطلاع دے دی تھی۔ میں جانتا تھا وہ عیاش مرد صرف اپنی ہوس پوری کرنے آئے تھے، کیونکہ میری بھیجی ہوئی لڑکی ان کو مفت میں ملتی تھی۔ وہ کہنے لگے، یار ہم وہی ہیرا دیکھنے آئے ہیں جس کے حسن کے تم اتنے گرویدہ ہو گئے ہو کہ پہلی بار کسی لڑکی کو گھر لے آئے، ورنہ تمہاری قید میں آنے والی ہر لڑکی تمہارے اڈے سے نکل کر سیدھا ایئرپورٹ جاتی ہے۔ میں نے ناگواری سے ان سب کو دیکھا، حالانکہ وہ ایسی باتیں ہر لڑکی پر کرتے تھے۔ میں نے پہلی بار کبھی برا نہیں مانا تھا، مگر اب اس بچی کے لیے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میرے دوست اس بے باکی اور بے تکلفی سے تبصرے کر رہے تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں ایک جوان لڑکی کی بجائے بچی گھر لایا تھا۔ وہ لڑکی نہیں بچی تھی اور بکاؤ نہیں، نہ ہی اسے میرے علاوہ کوئی ہاتھ لگائے گا۔ اپنے یہ شوق لے کر تم یہاں سے سب چلے جاؤ۔ میں نے سنجیدگی سے کہا تو میرے دوست کھٹک کر مجھے دیکھنے لگے۔ لگتا ہے وہ بچی کچھ زیادہ حسین ہے، اسے دیکھنے کے بعد تو تم اتنی پرانی دوستی بھی بھول گئے ہو، میری ایک دوست نے طنزیہ لہجے میں کہا تو میں نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ میں لڑکیوں پر روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہوں، اپنا وقت برباد کرتا ہوں۔ اگر میں کبھی مفت میں تم سب کو مزے لینے دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم ہر لڑکی پر حق جتانے بیٹھ جاؤ۔ میرے الفاظ نے میرے دوست کو حیران کر دیا تھا۔ آج کے بعد بھی اگر کوئی لڑکی خوبصورت ہوئی
اور میں نے اسے استعمال کیا تو میں ضرور تم لوگوں کو مزہ لینے دوں گا، مگر اس بچی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ اسے جوان ہونے تک میں اپنے پاس رکھوں گا اور یہ صرف میری رہے گی۔ میرے دو ٹوک الفاظ پر وہ اطمینان سے سر ہلا کر کہنے لگے، ناراض نہیں ہو، اگر تم ایسا سچ کہتے ہو تو ہم ایسا ہی کریں گے۔ ہمیں تم سے بڑھ کر اپنی تسکین عزیز نہیں ہے، اس لیے اپنا موڈ اچھا کرو۔ میرے دوست مجھے منانے لگے اور باتیں کرنے لگے، میں بھی کچھ دیر میں سب بھول گیا، مگر اسی وقت وہ عورت اس بچی کو لیے میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ میں اس بچی کے رہنے کا انتظام کہاں کروں؟ میں نے اس کے لیے کوئی کمرہ سیٹ نہیں کیا کیونکہ تم نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ وہ عورت مجھ سے سوال کر رہی تھی جبکہ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا اس بچی کو میرے دوستوں کے سامنے لے آئی تھی۔ میرے دوست یک ٹک بچی کو دیکھ رہے تھے، اس کا دودھیا شفاف رنگ اس وقت دھمک رہا تھا۔ بدکاری کے شوقین مرد کو عمر سے فرق نہیں پڑتا۔ میرے عیاش دوست بھی نظریں ہٹا نہیں پا رہے تھے۔ تم سب نے واپس جانا ہے تو چلے جاؤ، میں اب کسی کام سے باہر جا رہا ہوں۔ میں نے دوستوں کو ٹالنے کے لیے کہا تو مزید پھیل کر بیٹھ گئے۔ آج رات ہم تمہارے پاس ہی رکنے والے ہیں۔ وہ یکدم ارادہ بدل چکے تھے۔ میں کھٹک گیا، مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ اس بچی کو دیکھنے کے بعد ان کی نیت میں فتور آ چکا تھا۔ تم یہاں کیوں رکنا چاہتے ہو جبکہ میں یہاں پر نہیں رہوں گا؟ شاید میں پوری رات کام کے سلسلے میں باہر رہوں۔ میں نے آبرو چڑھا اور اپنے دوستوں کو دیکھا تو وہ ہنس پڑے۔ ایسا پہلی بار تو نہیں ہو رہا تھا کہ تم اس گھر میں ہو یا نہیں؟ ہم پہلے بھی یہاں پر آ کر اکثر راتیں گزارتے ہیں، تمہیں اب کیا مسئلہ ہونے لگا ہے؟ ایک دوست ہنستے ہوئے بچی کو دیکھ کر بولا، شاید اس بچی کے آنے کے بعد اب تمہیں اپنے دوستوں پر بھی اعتبار نہیں رہا۔ بولا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ جب تک یہاں رہے گی تب تک ہمارا داخلہ ممنوع نہیں ہے؟ اپنے دوست کے سوال پر میں نے کہا، یہ بچی اب ساری عمر یہاں رہے گی اور تم ایسے ہی سمجھ لو کیونکہ اب یہ گھر خالی نہیں ہے اس لیے تم لوگوں کو یہاں رہنے کی اب میں اجازت نہیں دوں گا۔ اپنے دوستوں کو صاف الفاظ میں بولتے ہوئے میں نے اس عورت کو دیکھا، اس بچی کو میرے کمرے میں لے جاؤ، وہی رہے گی، میں اسے اپنے پاس سلاؤں گا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا میں جتنا بھی اپنے دوستوں کو وہاں سے بھیجنے کی کوشش کروں گا وہ آج کی رات وہاں سے ہلنے والے نہیں تھے۔ ان کی صحبت میں میں اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکا تھا، انہیں میں بہت اچھے سے پہچان گیا تھا۔ میری طرح ان کی جس چہرے پر نظر ٹک جاتی تھی اسے حاصل کر کے رہتے۔ میرے فیصلے سے میرے دوست لاپرواہی سے بیٹھے رہے مگر وہ عورت پریشان ہو گئی، مجھے جھجک کر کہنے لگی، اس بچی کو میں آج رات اپنے پاس سلا لیتی ہوں، کل سے اس کے لیے کمرہ تیار کروں گی۔ مجھے اس کا مشورہ دینا سخت برا لگا تھا۔ میں نے تم سے جو کہا تم وہی کرو، یہ بچی میرے پاس رہے گی۔ میرے غصہ کرنے پر وہ عورت گھبرا کر بولی، تم نشہ کرتے ہو؟ ایسا نہ ہو تم نشے میں اس بچی کے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھو، ساری عمر پچھتانا پڑے، اور پچھتاوے سے اچھا ہے کہ تم احتیاط سے کام لو۔ مجھ پر یقین رکھو، میں اس بچی کی حفاظت کروں گی۔ ملازمہ عورت نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی۔ جب سے وہ میرے گھر آئی تھی پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ میرا فیصلہ ماننے کی بجائے مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ وہ بھی ایک عورت ان معاملات کی نزاکت کو خوب سمجھتی تھی، مگر میں اس کی یہ بات نہیں مان سکتا تھا۔ میرے دوست اطمینان سے میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے دوستوں کی موجودگی میں اس بچی کو الگ کمرے میں ہرگز نہیں سلا سکتا تھا۔ میری سختی کرنے پر وہ عورت خاموشی سے چلی گئی۔ میں کچھ دیر دوستوں کے پاس بیٹھا رہا، میں مطمئن تھا میری موجودگی میں کسی کی ہمت نہیں کہ اس بچی کو ہاتھ لگاتا۔ مجھے غرور تھا کہ میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ کچھ دیر تک ان کے ساتھ محفل سجائے بیٹھا رہا، مجھے اپنے دوستوں کا اطمینان بار بار ٹھکا رہا تھا۔ ان کی شیطانی دماغ سے میں بخوبی واقف تھا، وہ کوئی چال چلنے کے انتظار میں تھے جبکہ میں بھی محتاط ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے حرام مشروب پینے کی دعوت دی تو میں نے بس ایک گلاس پیا اور پھر معذرت کر لی۔ ایک گلاس سے مجھ پر کبھی نشہ سوار نہیں ہوا تھا، مگر 3 سے 4 گلاس پینے کے بعد میں ہوش کھو دیتا تھا۔ میں نے گلاس کے بعد دوبارہ حرام مشروب کو بھی منہ نہیں لگایا تھا۔ رات کے 1 بجے تک میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہا اور اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کمرے کی کنڈی لگا دی، اس بچی کو اپنے ساتھ بستر پر سلا کر مطمئن ہو گیا۔ میں بھول گیا تھا کہ جب ایک بار مرد پر شیطان حاوی ہو جائے تو کبھی کسی پابندی یا سختی کو نہیں مانتا، نہ ہی اس کے دماغ میں کوئی عزت احترام باقی رہتا ہے۔
میرا اس معاملے میں تجربہ ہو چکا تھا، میں نے سکے اور محرم رشتوں کو بھی ہوس دماغ پر سوار ہونے کے بعد سب پھیلاتے دیکھا تھا۔ عورت ذات کے معاملے میں اللہ نے مرد کو بہت کمزد بنایا ہے، مگر پھر بھی میں نے اس رات غلطی کر دی تھی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں نے سونے کی کوشش کی، مگر مجھ پر عجیب بے چینی سوار رہی تھی۔ میں کروٹیں بدلتا رہا، 2-3 مرتبہ میں نے کام والی کو کال کر کے سوال کیا، میرے دروازے کے باہر کوئی ہلچل محسوس ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میرے دوستوں کی موجودگی میں وہ عورت بھی اپنے کمرے میں اچھے سے بند ہو جایا کرتی تھی، مگر اس کے کمرے کی کھڑکی سے میرا کمرہ نہایت آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ میرے سوال کرنے پر وہ اٹھ کر اپنی کھڑکی سے جھانک کر مجھے بتاتی کہ میرے کمرے کے دروازے پر کوئی موجود ہے۔ میرے دوست مہمان خانے میں سکون سے سو رہے تھے، مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ میرے دوست دیکھنے کے بعد سکون سے سو گئے تھے؟ میں ان کی فطرت کو اچھے سے جانتا تھا۔ حسین لڑکی کو دیکھنے کے بعد جب تک اس لڑکی کو حاصل نہیں کر لیتے تھے وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھتے تھے، اور ان کا میرے گھر میں اچانک رکنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ اس بچی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں ایسے مردوں کے ساتھ 10 سال سے رہ رہا تھا، مجھے کبھی ان کی اس ڈھٹائی اور بے شرمی پر غصہ نہیں آیا تھا جتنا اس روز میں بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھ پر غنودگی چھانے لگی اور میرا جسم شدید گرم ہونے لگا۔ میں نے بے چینی کا شکار ہوتا اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گیا اور خود کو ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کر کے ٹھنڈا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے وجود کی گرمی اچانک سے بڑھتی چلی جا رہی تھی، میں پریشان ہو گیا، مجھ پر نشہ بھی سوار نہیں ہوا تھا۔ وہ وجہ مجھے سمجھ آئی، وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ میرے دروازے کے باہر دستک ہوئی تو میں نے جلدی سے واش روم سے نکل کر باہر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ اسی وقت میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں نے موبائل اٹھایا تو مجھے ملازمہ عورت نے کہا کہ میرے کمرے کے آگے سے ابھی میرا ایک دوست گزرا ہے، مگر وہ جا کر اپنے کمرے میں سو چکا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، تم رازداری سے بچی کو میرے کمرے میں بھیجو، میں کنڈی لگا کر رکھوں گی۔ تمہارے دوستوں نے اگر رات کی کسی پہر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو انہیں ناکامی کا سامنا ہوگا۔ میں اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ضد کرنے لگی، بولی ایسا نہ ہو تمہارے ہوشیار ہونے سے پہلے کوئی نقصان ہو جائے۔ مجھے اپنی ملازمہ کا بار بار میرے معاملات میں دخل دینا شک میں مبتلا کر گیا۔ اس نے کبھی مجھے اتنا تنگ نہیں کیا تھا جتنا اس رات۔ وہ کال پر کال کرتی مجھ سے بچی کو اپنے کمرے میں رکھنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ میں نے سختی سے انکار کر دیا اور کال کاٹ دی۔ موبائل ایک طرف پھینکتے ہوئے میں نے بچی کو دیکھا، میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، میرے ہوش اڑنے لگے۔ اپنے وجود کی بے چینی پر میں سکون سے سوتی بچی کا ساتھ لیٹ گیا۔ یکدم میرے اندر خواہش سر اٹھانے لگی کہ میں اسے چھو کر دیکھوں۔ میں نے اپنی خواہش پوری کرتے ہوئے جب اس بچی کو اپنے قریب کیا تو میرے ہوش جواب دینے لگے۔ مجھے لگا میرا دماغ بالکل ساکن ہو گیا ہے۔ میری حرکت پر بچی کی آنکھیں کھل گئی، مجھے دیکھ کر خوف زدہ سی ہو کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر مجھ پر اس وقت ہوس سوار ہو چکا تھا۔ میں اس بچی کو اپنے دوستوں سے بچانے کی کوشش میں خود سے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے لگا۔ اس وقت میرے ہاتھ بالکل قابو میں نہیں رہے تھے۔ وہ بچی خوف سے چیخنے لگی، مجھ سے رحم کی بھیک مانگنے لگی، مگر میں نے نہ اس کی کم سنی کا خیال کیا اور نہ ہی مجھے اپنی احتیاط یاد رہی۔ میں پاگلوں کی طرح اس معصوم بچی کو نوچتا رہا۔ میں نے اس کی عزت تاڑ تاڑ کر دی، اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ میرے دروازے پر مسلسل دستک ہونے لگی، مگر میں یہ سب محسوس کر کے بھی ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر گزری تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر طوفان تھم گیا تھا۔ دروازے پر وقفے وقفے سے مسلسل دستک ہوتی رہی۔ میں نے نیم بے ہوشی میں اٹھ کر دروازہ کھولا اور واپس جا کر بستر پر گر گیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو وہ بچی کمرے سے غائب تھی۔ میں بری طرح گھبرا گیا، مجھے رات کے مناظر یاد آئے تو میرے ہوش اڑ گئے۔ تب دوستوں کی چال سمجھ آئی، وہ نشے کے گلاس میں مجھے وہ دوا دے چکے تھے جو جنسی طلب کو جگاتی ہے۔ اس کے بعد انسان کبھی ہوش میں نہیں رہتا۔ جب پاگلوں کی طرح اٹھ کر کمرے سے نکلا تو سامنے میری ملازمہ کھڑی ہوئی تھی، اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ جب میں چونک گیا، وہ گھبرا کر بولی، میں نے تمہارے کمرے میں بچی کو تلاش کیا، تمہارے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ بچی غائب تھی۔ میں نے جا کر جب مہمان خانے میں دیکھا تو تمہارے دوست بھی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ عورت کی اس بات پر غصے سے میری حالت خراب ہو گئی۔ حالانکہ ان مردوں نے کچھ انوکھا نہیں کیا تھا، انہیں اس حد تک میں ہی لایا تھا۔ ہر بار جب میں معصوم بچیوں کی عزت تار تار کرتا تھا، انہیں کسی کھلونے کی طرح اپنے دوستوں کے آگے پھینک دیتا تھا، اور جن لڑکیوں کو جوان ہوتے ہی میں عرب شیخوں کو بیچ دیتا تھا،
میں نے کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کا کیا انجام ہوتا تھا۔ میری ملازمہ پریشانی سے کہنے لگی، تم نے رات بچی کے ساتھ کیا کیا؟ پورے گھر میں اس کی چیخیں گونج رہی تھی۔ وہ معصوم بچی رحم کی بھیک مانگ رہی۔ میں نے اتنی مرتبہ دروازہ بجایا تاکہ میں تم سے اسے محفوظ کر سکوں، مگر تم نے دروازہ نہیں کھولا۔ عورت کی بات پر میں نادم ہو گیا۔ وہ عورت جو ہمیشہ میرے سامنے عزت سے سر جھکا کر رہتی تھی، تنفر بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ بولی، تم اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کو شامل نہیں کر سکتے کیونکہ تم اب انسان نہیں رہے اور درندوں کو کوئی حد یا احتیاط روکتی نہیں۔ میں تم سے رات بار کہتی رہی کہ بچی کو میرے حوالے کر دو، میں عورت ہوں، میں اس کو کچھ نہ کرتی، میں اسے سنبھال لیتی، مگر تم مرد تھے، تمہارے اندر جب طلب نے سر اٹھایا تم نے ہر حد پار کر دی۔ عورت افسوس کرتی رونے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا۔ میں اس کے لیے واقعی دل میں ٹھان چکا تھا کہ میں اسے کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ میری ساری زندگی میں پہلی بار مجھے کسی لڑکی کو شامل کرنے کا خیال آیا تھا۔ ایک عرصے بعد مجھے موقع ملا تھا کہ میں اپنی ویران زندگی کو خوشیوں سے بھر لیتا، مگر میں خود سے برباد کر بیٹھا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا لباس بدلا، نکلتے ہوئے اپنے دوستوں کو بار بار کال کرنے لگا۔ کسی بھی دوست نے میرا فون نہیں اٹھایا تھا۔ میں پاگل ہو گیا۔ اس معاملے میں میں پولیس کو بھی شامل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس بچی کو غیر قانونی طور پر میں نے یتیم خانے سے خریدا تھا۔ مجھے ساری بات تفصیل سے بتانی پڑتی اور میرا غیر قانونی کاروبار بھی سامنے آ جاتا۔ میں بدحواسی سے اپنے ایک ایک دوست کے گھر دروازہ بجا بجا کر ان کے بارے میں پوچھنے لگا، مگر ہر گھر سے مجھے یہی جواب ملا کہ میرے دوست رات سے گھر نہیں آئے۔ میں پاگل ہونے لگا، نہ جانے وہ بچی کو کہاں لے کر جا چکے تھے۔ ان کے جو ٹھکانے میں جانتا تھا وہ سب خالی تھے۔ میں 3 دن بھاگتا رہا، بچی نہیں ملی۔ نہ دوستوں نے دوبارہ رابطہ کیا۔ چوتھے روز اس ملازمہ عورت نے کام سے فارغ ہو کر ٹی وی چلایا تو وہاں ایک میڈیا والے کے سامنے کوئی عورت ذات قطار کی طرح روتی جا رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ اسکرین پر جو بچی دکھائی جا رہی تھی وہ ہم دونوں کو چونکا گئی۔ وہ وہی بچی تھی جو میرے دوست اٹھائے تھے۔ ٹی وی پر موجود عورت کہنے لگی، میرے شوہر کو بیٹیاں نہیں چاہیے تھی، میری 5 بیٹیاں ہوئیں۔ اس نے کہا اب بیٹی ہوئی تو طلاق دے دوں گا، میری بیٹی ہوئی تو میں نے چھپا دی۔ شوہر سے کہا مر گئی ہے، شاید وہ اس بچی کی ماں تھی۔ میں بے ساختہ متوجہ ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، میرے گھر میں روپے پیسے کی فراوانی تھی، 5 بیٹیاں ایسے جی رہی تھی جیسے اسکولوں میں پڑھایا، مگر سب سے چھوٹی بیٹی کو میں نے گھر کی ایک سٹور میں بند رکھا، اسے 3 وقت کا کھانا دیتی تھی، اسے سٹور سے کبھی نکلنے نہیں دیا۔ میں اسے بولنے کی نہ اجازت دی اور وہ اچھا لباس نہ پہن پاتی، نہ تعلیم حاصل کی۔ امیر باپ کی بیٹی تھی مگر باپ کی گھر میں ملازمین سے بدتر حالت پر پلی تھی۔ وہ روتی اپنی بیٹی کو گمسم اندھیرے سٹور میں بیٹھا دیکھتی اور کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ خود کو بچانے کے لیے میں اس معصوم بچی کی قربانی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی میں سٹور میں جاتی تو وہ سہم کر رہ جاتی تھی۔ اسے اکیلے ڈر لگتا تھا۔ ساری رات بخار سے جلتی رہی مگر مجھے موقع نہیں ملتا تھا جا کر دیکھ سکوں، نہ کبھی دوا لا سکی۔ وہ خود بیمار ہوتی، خود ہی ٹھیک ہو جاتی۔ اس نے بولنا چھوڑ دیا۔ میں سامنے جاتی تو خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ ماں کہنا بھول گئی تھی۔ ایک روز کہنے لگی، انسان کس عمر میں مرتا ہے، میں اب زندگی سے تھک گئی ہوں۔ میں تو گھبرا گئی، وہ زندہ بھی کس حال میں تھی، مگر مرنے کا سن کر میرا دل پھٹ گیا۔ میں نے رازداری سے ایک یتیم خانے کا پتہ کیا اور اپنی بیٹی کو چپ چاپ اس یتیم خانے میں داخل کروا دیا۔ نگران نے کہا، بیٹی کا خرچہ بیچتی رہو گی، جوان ہونے تک خیال رکھو، پھر خود کو سنبھال لے گی۔ کچھ دن پہلے میرا دل اداس ہوا تو بیٹی کا پتہ کرنے یتیم خانے پہنچی۔ وہاں کے نگران نے کہا، تمہاری بیٹی تو دوسرے روز مر گئی تھی۔ بیٹی کو روتی گھر چلی گئی، مگر اب دیکھا بیٹی زندہ تھی۔ وہ عورت اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ میڈیا والے افسوس سے اس عورت کی بیٹی کی حالت بتانے لگے تو مجھ پر جو انکشاف ہوا وہ مجھے اذیت کی گہرائی کھائی میں دھکیل گیا۔ اس بچی کی لاش دکھائی جا رہی تھی جو نہایت برے حال میں ایک گندے نالے سے ملی تھی۔ میڈیا والوں نے بتایا کہ بچی کی 3-4 روز پہلے مسلسل ریپ کیا جا رہا تھا اور اس کے مرنے پر اسے گندے نالے میں پھینک کر مجرم فرار ہو گئے۔ اس کی ماں چیخ چیخ کر بیٹی کو پکارتی، اس سے معافیاں مانگنے لگی، پچھتانے لگی۔ بچی کا باپ خاموش کھڑا تھا۔ پیدائش کے بعد سے اس بچی نے صرف ذلت جھیلی تھی، ایسی بد نصیب تھی جسے نہ گھر والوں نے عزت دی
نہ باہر والوں نے سکون سے جینے دیا۔ وہ 12 سال ایک گھٹن زدہ سٹور میں قید رہی، پھر اسے یتیم خانے جا پہنچی جہاں بچیوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ وہاں وہ مجھ سے جنگلی انسان کے ہاتھ لگی اور پھر میرے دوستوں کی درندگی جھیل کر مر گئی۔ اس بچی کے ماں باپ سے لے کر میرے دوستوں تک ہر انسان اس کا گنہگار تھا، اور ہر موڑ پر سب نے اسے انسانیت درجے سے گرا کر اذیت دی تھی۔ وہ مر گئی دنیا سے انجان۔ وہ معصوم لڑکی تو شاید جنت میں جا چکی تھی، مگر ہم اپنے گناہوں کی سزا جھیلنے کے لیے باقی رہ گئے۔ میں اس روز کے بعد پاگل ہو گیا۔ راتوں کو سوتا ہوں تو چیخیں سنائی دیتی ہے، ڈرتا ہوں قیامت کے روز میرا گریبان پکڑ کر۔ اس بچی نے سوال کیا، تو کہاں جاؤں گا؟ میری حالت کسی دیوانے جیسی ہو چکی ہے۔ تنہائی ہو یا ہوش کی جگہ مجھے چیختے چلاتی بچی نظر آتی ہے اور میں بھاگ کر پیچھا چھڑواتا ہوں۔ اب زندگی اتنی بے رحم لگتی ہے کہ موت کی دعا مانگتا ہوں، مگر لگتا ہے سکون کی طرح موت بھی مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ ناظرین، ایسے سبق آموز اور عبرتناک کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔